بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتح شریف کے بعد تمام مسائل مسئلہ آمین بالجہر پہ، فاتح خلف الامام پہ، امداد و استمداد مسئلہ استعانت پر، اہل سنت کا موقف اور دلائل بیان کرنے کے بعد سورہ فاتح شریف کی تفسیر کو بیان کرنے کے بعد سورہ بقرہ شریف کی اللہ کے فضل سے ہم ایک مرتبہ پھر ابتدا کرتے ہیں۔ 2024 فروری ہے یہ۔ سورہ بقرہ شریف قرآن مقدس کی سب سے طویل سورت، یعنی تعداد کے اعتبار سے آیات کی سب سے طویل سورت ہے، اور سب سے زیادہ رکوع اس میں 40 رکوع ہیں اس میں، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اسباب النزول میں علامہ واحدی نیشا پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اکرمہ نے بیان کیا ہے کہ مدینہ شریف میں جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ مدینہ شریف میں نازل ہونے والی تمام سورتوں میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات اور عمرانیات کے اصول اور احکام بیان کیے۔ سب کچھ قرآن نے بیان کیا۔ اس کے برخلاف مکی صورتوں میں اعتقادیات اور اخلاقیات پر زیادہ زور دیا گیا، جیسا کہ ہم نے مکی صورتوں کے مضامین اکثر طور پر ان میں یہ دیکھا۔ کیونکہ مدینہ شریف میں مسلمانوں کی اپنی ریاست قائم ہو چکی تھی، اور نظام مملکت کو چلانے کے لیے جن اصول اور قواعد کی ضرورت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی جو تمدنی زندگی کی فلاح کامیابی ہے، فوز ہے، اور عبادات کے اجتماعی نظام کے لیے جن ہدایات کی محتاجی ہو سکتی ہے، ضرورت ہو سکتی ہے، احتیاج ہو سکتی ہے، وہ سب ان مدنی صورتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ عقائد اسلامیہ کی جو اساس بنیاد وہ کیا ہے؟ وہ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب، اور بغیر دیکھے اللہ رب ذوالجلال کو واحد و یکتا ماننا، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے، جزا اور سزا کا اقرار کرنا، اور اعمال صالحہ میں ہمہ گیر اور ہمہ جہت عبادت نماز کو قائم کرنا۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اور اسلام کا پھر رکن اعظم ایمان کے بعد سب سے بڑا رکن وہ نماز ہے، اور نماز کو قائم کرنا ہے، اور عمل صالح جو آدمی کو ہر قسم کی برائی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور آدمی میں حیا بھی پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح سے ظاہری اور باطنی سکون اور آدمی کو روحانیت بھی عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی طبقاتی منافرت کا سدباب کرنے کے لیے اہم عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اس زکوٰۃ کو ادا کرنا، یعنی جو امیری غریبی کا جو سلسلہ ہے، تاکہ اس کا سدباب ہو سکے۔ جو نفرت پیدا ہوتی ہے طبقاتی منافرت کی جو وجہ سے، جو ایک ماحول خراب ہوتا ہے، سوچ فکر تبدیل ہوتی ہے، اس کا سدباب کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے عبادت جو ہے وہ کون سی؟ زکوٰۃ، جو کہ مالی عبادت ہے، اس کو ادا کرنا۔ اسی لیے ان چیزوں کو پہلے سیکھنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ الحمدللہ علماء امت ان تمام چیزوں کو بیان کرتے رہے، بار بار بیان کرتے، ہر انداز سے، ہر جگہ پر، ہر سٹیج پہ بیان کرتے۔ تو اس لیے اب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینی ہے جی، عبادت ہے، فرض ہے، تو اب کیسے ادا کریں؟ جب تک اس کو سیکھیں گے نہیں اس مسائل کو، تو وہ عبادت ادا ہو نہیں سکتی۔ بغیر علم کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا، اور علم کے بغیر عمل بڑا نقصان دیتا، کیونکہ علم ہی نہیں ہے تو کیسے آپ اس کو کر سکتے؟ اچھا، اس لیے سورہ بقرہ ایمان بالغیب، اقامت صلاح اور ادائے زکوٰۃ کے بیان سے شروع ہوتی۔ جیسے الف لام میم کے بعد ہی آپ پڑھتے ہیں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون،
ٹھیک ہے جی. تو پھر آگے چل کر اس صورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت سے بیان کیا اور عبادات اور معاملات کی تفصیل کی گئی، اور اقامت صلاح اور ادائے زکوٰۃ کے علاوہ اقامت صلاح کیا ہے، اس کو ہم نے پہلی دفعہ بھی جب سورہ بقرہ شریف میں یہی مقام تھا یقیمون الصلاح، تو اس وقت ہم نے اس کو بیان کیا تھا کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرنے کا نام اقامت صلاح. کوئی پوچھے کہ کیا ہے اقامت صلاح تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ایک صاحب پھر لوگوں کی عجیب و غریب ان کے اپنے اپنے تفسیر اور فلسفے ہیں کہ جی نماز میں کیوں پڑھوں. ایک کو میں نے سنا علمان والحفیظ، اللہ ہمیں ایسی ذلت سے محفوظ فرمائے. ایک گناہ کرنا یہ بہت بری بات ہے، پھر گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ اس سے زیادہ بری بات ہے. جیسے جی لوگ کہتے ہیں جی اپنا اس کا سارا گناہ میرے سر پر ہے، ولا حول ولا قوة، تو پھر فاسق مولن ہو گیا کہ ایسی بات کر رہا ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے. تو گناہ کو ہلکا سمجھنا، کفر کو ہلکا سمجھنا، یہ بڑی خطرناک چیز، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. ایمان اور کفر، لوگ کہہ دیتے ہیں جی نعوذ باللہ من ذالک، بس تو میں کیا کافر ہوں. یا مذاق میں بھی کہنا ایسی بات کہ کوئی اپنی طرف کہے کہ میں کافر ہو گیا بس، تو یہ آدمی کافر ہو جاتا، کیونکہ کفر کو ہلکا سمجھنا یہ بھی کفر ہے. یہ تمام چیزیں ہر مومن مسلمان کو سیکھنی ہیں اور سکھاتے ہیں علماء امت، ہم لوگ بڑی سستی کرتے ہیں. تو اقامت صلاح یعنی نماز کے جو ظاہری حقوق ہے، اور یعنی نماز کے درست ہونے کے لیے نماز کا وقت ہونا، طہارت ہونا، قبلہ رو ہونا، اور اسی طرح سے نماز کے باطنی حق کے ان کے فرائض، واجبات اور اسی طرح سے سنتیں، ان تمام کو پھر خشوع اور خضوع جو نماز کا باطنی بڑا حق ہے کہ جب تک وہ نہ ہو تو نماز کا وہ وجود قائم نہیں ہوتا. تو ان دونوں ظاہری اور باطنی جو نماز کے حق ہے، ان تمام کو صحیح طرح سے ادا کر کے اور ان کا خیال رکھ کے نماز پڑھنا، اس کو اقامت صلاح کہتے ہیں. یقیمون الصلاح کا جو معنی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اعلیٰ عبادت ہے. اللہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اقامت صلاح، ادائے زکوٰۃ کے علاوہ تحویل قبلہ، توحید پر دلائل، اور ماہ رمضان کے روزے، بیت اللہ شریف کا حج، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق، والدین اور قرابت داروں کے حقوق، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، صدقہ دینا کس کو ہے، زکوٰۃ دینی کس کو ہے. تو اسی طرح سے یتیموں کی کفالت، عائلی زندگی کے اصول اور احکام میں نکاح، طلاق، اسی طرح سے عدت اور ایلا کو بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے دودھ پلانے کو حوالے سے، رضاعت کے حوالے سے بیان فرمایا گیا. قسم کھانے کا شرعی حکم بیان کیا گیا. جادو کا حرام ہونا بیان کیا گیا. قتل ناحق کو منع کیا گیا. قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، شراب، جوئے اور سود کی حرمت، حیض کے دنوں میں عمل ازدواج کی ممانعت، عورتوں سے عمل معکوس کرنے کی تحریم کو بیان کیا گیا. یہ اپنے اپنے مقام پر انشاءاللہ آئیں گے تو اس کو مزید بھی بیان کرتے. اس صورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی ذات، اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان، اور یہ آیت الکرسی ہے جو کہ سورہ بقرہ شریف کی 254 نمبر آیت. اور اس صورت میں وہ آیت مبارکہ جیسے کہ تیسرے پارے کی دوسرا رکوع سے تقریباً دوسری آیت بنتی ہے. تو اسی صورت میں وہ آیت ہے جو قرآن مجید سب سے طویل آیت ہے، وہ تقریباً سیکنڈ لاسٹ رکوع میں کہیں سورہ بقرہ شریف کے وہ 39ویں رکوع میں آتی ہے، اور شروع بھی رکوع اسی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس آیت کو آیت مدائنہ کہتے. اس آیت میں یعنی قرض کے متعلق سارے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو یہ ساری کی ساری احکام بیان کیے گئے ہیں. قرض دینے، قرض کو لکھنے، اور کاروباری معاملات میں مرد و عورتوں کو گواہ بنانے، رہن رکھنے، امانت ادا کرنے اور گواہی چھپانے کی ممانعت کو بیان کیا گیا. ان تمام چیزوں کو اس میں بھی بیان کیا گیا.
اور اسی صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن مقدس کی سب سے آخر ہونے والی، نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے اس صورت مبارکہ کی، اور وہ اسی صورت میں موجود ہے، اور قرآن مقدس کی سب سے آخری نازل ہونے والی آیت، وہ صورت بقرہ شریف کی 281 نمبر آیت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ 286 آیتیں ہیں سورہ بقرہ شریف میں، یہ 281 نمبر آیت ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کے کیے ہوئے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مکہ شریف میں مسلمانوں کے مقابلے میں صرف مشرکین تھے، بتوں کے پجاری، سخت متعصب، نفرت سے بھرے ہوئے جن کے دل، اس لیے مکی صورتوں میں ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے۔ اس مکی صورتوں میں صرف توحید اور آخرت پر ایمان لانے پر زور دیا۔ مکی صورتوں میں مدینہ شریف میں پہنچ کر ہجرت جب ہو گئی، جب قبائل، مختلف لوگ قبائل اسلام انہوں نے قبول کیا اور انصار کی وجہ سے مدینہ شریف میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی، تو اللہ نے قانون، سیاست، معیشت، معاشرت، تمدن اور ثقافت کے متعلق بھی حصول اور ہدایات قرآن کی صورت میں نازل فرمائے۔ ان تمام چیزوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج معیشت بھی کفر کے نظام پہ چل رہی ہے جی، اسی طرح سے سیاست کا بھی جو حال ہے، وہ سیاست ہم نے سمجھا ہی نہیں، بتایا بھی گیا ہے، سیاست کو سمجھا ہی نہیں گیا کہ سیاست کیا ہے۔ جو ہی سیاست کا نام آتا ہے، جیسے میں نے پچھلے دنوں میں کہا کہ یہ بار بار اس لیے میں بات کہتا ہوں تاکہ یہ چیز تازہ رہے، تو وہ سیاست لوگ اس یہ سمجھتے ہیں جو ہی نام آئے سیاست کا، وہ جو ظاہری ہمارے حکمرانوں کے حالات ہیں پھر مسلمانوں کے، کہ بس لوٹ کسوٹ، بے حسی، ظلم ستم، نہ لوگوں کو حق نہ دینا، وہ جو ٹیکس ہے، جو ٹیکس لیا جاتا ہے لوگوں کی، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، ہم ابھی تک ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ ہم پتہ نہیں ہوں گے بھی یا نہیں جب تک یہ لوگ رہے۔ وہ ترقی یافتہ ممالک جو، کیونکہ ٹیکس ہوتا ہے عوام کا پیسہ، تو عوام سے ہی لے کر بڑے بڑے صلاحیتوں والے اور دماغوں والے لوگ وہ عوام پر اس اچھے انداز سے ہی لگاتے ہیں۔ یہاں عوام کا پیسہ لے کر اپنے پیٹوں میں ڈالا جاتا ہے، اپنے بینکوں میں ڈالا جاتا ہے، قوم کا بیڑا غرق۔ قوم کو کیا ہم کریں؟ قوم کا پیسہ لے کر وہ جو ٹیکس وہ لوگوں پہ لگانے تھے، پاکستان میں کس چیز کی کمی؟ تو اسی طرح سے ہم اس کو سیاست سمجھتے ہیں کہ یہ جو ظلم، یہ کھاؤ سسٹم ہے، دوسرے لفظوں میں کہیں یہ سسٹم جو ہے یہ بس سیاست۔ یہ کہاں سے سیاست آئی؟ یہ تو ظلم ہے نرا، اس کو سیاست کا نام تو آپ نے دیا، یہ سیاست کہاں سے آئی؟ سیاست وہ ہے جو صحیح، جو ہر حقدار کو اس کا حق دیتی۔ وہ سیاست کیا ہے؟ وہ ملکوں میں نظام، شہروں میں نظام کیسے چلانا ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال نے اصول قرآن میں بیان فرمائے ہیں، اور اس سے یہ سارا طبقہ دور ہے۔ خدا کی قسم، یعنی دیکھیں بڑی شرم کی بات ہے، بہت ہی شرم کی بات ہے، یہ اصلاح کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں اور سمجھ کے لیے، کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کو سمجھنا تو دور، مسلم حکمرانوں سے کہیں کہ ایک آیت کے جو اصول اللہ نے حضور نبی پاک علیہ السلام پر قرآن کی صورت میں نازل فرمائے، سیاست کا مسلمان ہو نا، مسلم حکمران ہو، تو سیاست کے اصول ذرا بیان کرو کہ قرآن نے کیا بیان کیا، اسلامی نظام معیشت کا جو قانون ہے وہ شریعت نے کیا بیان کیا، بیان کرو کوئی آیت۔ وہ بیچارے کو کیا پتہ، اس نے پوری عمر جو ہے وہ انگریزی میں ہی گزاری، وہ کیا بتائے گا؟ اور خدا کی قسم کہ ایک کو بھی قرآن صحیح طرح سے، اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی ہو، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ان سے کبھی ہم نے قرآن نہیں سنا، کہ صرف قرآن کی آیت ہی ہمیں چل پڑھ کے سنا دے۔ حکمران ہے نا، اسلامی حکمران تو ہوتے تھے، وہ قرآن کے حافظ بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ اتنے قابل ترین لوگ تھے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے جو اسلامی حکمران گزرے ہیں۔ وہ اللہ کے قانون کو بھی جانتے تھے، وہ شریعت رسول پاک علیہ السلام کو، احادیث مبارکہ کو جانتے تھے، ان کی تو بیچاروں کی حالت ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن دیکھ کے صحیح نہیں پڑھ سکتے، بالکل نہیں پڑھ سکتے، اور جو پڑھتے ہیں کبھی قل اللہ احد، وہ آپ نے ان لوگوں کی حالت دیکھی۔ وہ جو یہ سارے کا سارا نظام ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ سب ظلم ہے، اس کو سیاست نہیں کہتے، یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست وہ ہے جو کونین کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سیاست وہ ہے جس کو اللہ کے نبیوں نے فرمایا، وہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ جو بنی اسرائیل کے
انبیاء کے لیے تسوسہم الانبیاء کے لفظ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست فرماتے تھے، تسوسہم الانبیاء۔ تو اسی طرح سے ان تمام چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہاں مسلمانوں کا مقابلہ چونکہ یہود سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 1900 سال ہو گئے تھے، 19 صدیاں گزر چکی تھیں، اور اس عرصے میں یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور تورات کو بالکل مسخ کر دیا، یعنی جو اللہ نے نازل فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھ اس میں مارے اور اس کو مسخ کر دیا، اور تورات میں لفظی اور معنوی تحریف ہو چکی تھی کہ لفظوں میں بھی انہوں نے اپنا کلام داخل کیا، مطلب کیا ہے مطلب بھی انہوں نے اپنا داخل کر دیا۔ اور مدینہ شریف میں یہودیوں کے علاوہ منافقین بھی تھے، یہ منافقین کی کئی قسم کے تھے، اور سورہ بقرہ شریف میں کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین سب کے متعلق آیات نازل کی اسی صورت مبارکہ میں۔ وہ تب ہم ترتیب سے پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ شروع میں ایمان بالغیب کو بیان کیا، پھر وہاں سے اس کے بعد جو ہے وہ ہم المفلحون کے بعد جو رکوع تک عذاب عظیم ہے، وہاں جو کٹر کافر تھے جنہوں نے مرنا ہی کفر پہ تھا ان کا بیان، پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہاں سے منافقین کا بیان شروع ہوا۔ سورہ فاتحہ میں اس دعا کی تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ سے ہدایت طلب کی جائے، اور اس دعا کی استجابت کے طور پر سورہ بقرہ شریف میں مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم بیان کی گئی، اور کامل مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور ان کے مخالف کفار اور مشرکین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا جو دین اسلام کی اتباع اور شریعت اسلام پر استقامت ہے، وہ دنیا و آخرت کی سعادت کی جو بنیاد ہے وہ یہی کچھ ہے۔ تو اس صورت کا خاتمہ اللہ جل جلالہ سے اس دعا پر ہے کہ وہ مشکل اور دشوار احکام ہم سے اٹھا لے، اور کفار کے مقابلے میں ہمیں فتح اور نصرت عطا فرمائے، اور اپنے فضل اور احسان سے ہمیں ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ سورہ بقرہ شریف کا نام بقرہ رکھا گیا، اس میں گائے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں کے نام توقیفی ہیں اور ادنیٰ مناسبت سے رکھے گئے۔ بعض احادیث سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ سورت کو سورہ بقرہ کہنا یہ منع ہے، جس کو حافظ سیوطی نے بیان کیا۔ بہرحال وہ شعب الایمان میں سند ضعیف کے ساتھ روایت موجود ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں اس طرح سورتوں کا نام رکھنے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ کفار ان سورتوں کا نام لے کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور قرآن کریم کا نور ہر طرف پھیل گیا تو یہ ممانعت منسوخ ہو گئی، کیونکہ بکثرت احادیث اور آثار میں نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس سورت پر سورہ بقرہ کا اطلاق کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ شریف کی نام رکھنے کی وجہ ہے، جس کو وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو سورہ بقرہ شریف یہ قرآن مقدس کی بڑی طویل سورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے انتہائی فضائل و برکات ہیں، اور جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس کی تلاوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر ان صورتوں کو جس کو اللہ رب ذوالجلال نے خصوصاً اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں ان کو بیان فرمایا ہے، تو سورہ بقرہ شریف کی جو ابتدا ہے اس میں بھی حروف مقطعات کو بیان فرمایا گیا، اور حروف مقطعات جو ہیں وہ واللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی مراد اور علم اللہ رب ذوالجلال اور اللہ کی عطا سے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی جانتے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ سورۃ مبارکہ میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں۔ تو بقرہ جو ہے وہ عربی زبان کے اندر گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورۃ مبارکہ کی 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 73 اور 67 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا، تو اسی مناسبت سے اس سورۃ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔
حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی بات کرے۔ اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانا ہے، حسرت ہے، اور جادوگر اس کی طاقت، اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جادوگر جتنا بھی زور لگائیں، جس گھر میں سورہ بقرہ شریف جو پڑھتا ہے وہ بالکل ہی اس کا اثر نہیں ہوتا، اور مقابلہ کیسے ہو سکتا اللہ کے کلام۔ تو مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اسی طرح سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت کرسی۔ ترمذی شریف کتاب و فضائل القرآن میں یہ روایت موجود ہے۔ شعب الایمان میں حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبے کرنا، جیسے کہنا ارنا اللہ جہرتن، آپ ہمیں دکھائیں اللہ کھلم کھلا ہم دیکھیں، تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کرنا، وعدے توڑنا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ٹھیک ہے جی، اور اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وعدہ کیا، پھر ان ظالموں نے وعدہ توڑ دیا، اور ان عہدوں کو توڑنا، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد، نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی جو دھوکہ دہی ہے اس سے آگاہ کیا گیا کہ یہ دھوکہ کیسے دیتے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ شریف میں یہ مضامین بیان کیے گئے کہ قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کی ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید سورت جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا، اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا، اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس صورت مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات اور جوابات کا بیان سورہ بقرہ شریف میں موجود ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ شریف کا حج کرنے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، اور دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اور اسی طرح سے جن چیزوں کو ہم نے بیان کیا ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا گیا۔ تابوت سکینہ طالوت اور جالوت میں ہونے والی
جنگ کا بیان ہے جو کہ دوسرے سپارے کے آخر میں آئے۔ مردوں کو فلما فصل طالوت، اس مقام پر مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ، یہ تیسرے سپارے میں۔ اور اسی طرح اس سورت کے آخر میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا۔ سورہ بقرہ شریف کی سورہ فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اور سورہ بقرہ شریف میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل اور معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا کہ صراط مستقیم ہے کیا، جس پر چلنے کے لیے اللہ نے دعا سے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے باقاعدہ تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر کو شروع کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔